یہ جو دوحہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں یا غزہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ انہونا واقعہ نہیں ہے۔ مسلم دنیا نے ایک کے بعد ایک پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے ایک دو دہائیوں میں یہ تباہی نازل ہوتے دیکھی ہے۔ پاکستان کو اس وقت بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اور پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، اس سے بے پناہ دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے، اور پیچھے اس کے ہمارا ایسٹرن نیبر ہے انڈیا، وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کسی زمانے میں یہ مسلح جتھے جو تھے، یہ امریکہ نے جہاد افغانستان کے زمانے میں ان سارے لوگوں کو یہ جہادی بنا کے بڑا پیمپر کر کے کھڑا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ سینکشنز لگا کے چلا گیا، پھر وقتاً فوقتاً اس کو کبھی کوئی استعمال کرتا رہا، کبھی کوئی استعمال کرتا رہا۔ ہماری ناقص پالیسیز کا بھی اس میں دخل ہے۔ ابھی تازہ ترین ان کا جو امپلائر ہے، جو پیسہ دے کے ان کو پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی دہشت گردی کرواتا ہے، جس سے اس قوم کے بیٹے اور بیٹیاں شہید ہو رہے ہیں، وہ انڈیا ہے۔ اس کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس سے پوچھتے ہیں اپنے مہمانوں سے کہ حل کیا ہے، کچھ حل بھی تو ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے کیا کہا؟ افغانستان سے یہ دہشت گرد پاکستان آتے ہیں اور PTP کے ساتھ مل کر یہ ہمارے فوجیوں کو، بھائیوں اور بہنوں کو شہید کر رہے ہیں۔ میں آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں، یا پاکستان کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے تیار، لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ہمیں پھر افغانستان انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں انتظامی سیاسی فیصلے کرنے ہوں۔ میں نے آج شفا سرار سے گفتگو کی ہے، اور اس کے لیے بہت جلد میں ایک منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ امن قائم کرنے کے لیے فیلڈ مارشل جو کچھ آپ سے بنتا ہے وہ کریں، اور جلد میں کابینہ کے اجلاس بلا کر اور فیصلہ کر کے اس کے اوپر فل فور عمل کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر خارجہ اور اس کے علاوہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم، ان ساروں کی آج سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ مسلمان ملک کے حکمرانوں کو آپس میں ہاتھ ملانا پڑے گا، نہیں تو جو کچھ کسی ایک کے ساتھ آج ہو رہا ہے، کل کسی دوسرے کے ساتھ ہونا شروع ہوگا، نہیں رکے گا۔ یہ مل کے روک سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں روک سکتے۔ ڈاکٹر طارق صاحب، یہ جو دہشت گردی ہے، ابھی پچھلے چند دنوں کی واقعات دیکھیں تو لا تعداد ہیں جو اس قوم کے بیٹے شہید ہو گئے۔ اس کا روکنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے حکمت چاہیے، دانائی چاہیے، فورس، طاقت بھی چاہیے، سارا کچھ مشترکہ طور پر استعمال کرنا۔ کیا ہے آپ کے ذہن میں خاکہ؟ ملک صاحب، فورس اور طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چاہیے، وہ چاہیے قوم کے اندر وہ اتحاد جو آپ کو مارکہ حق، جب ہم انڈیا کے خلاف جنگ میں تھے تو پوری قوم آپ کو بند مٹھی کی طرح نظر آ رہی تھی، وہ آپ کو اتحاد بھی چاہیے، وہ ہم پیدا کرنے کی پوری کوشش کر بھی رہے ہیں، اور وہ ہے بھی۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک طرف تو آپ کی بہترین، دنیا کی ایک بہترین مانی ہوئی فوج ہے جس نے انڈیا کے ساتھ جنگ میں اپنی برتری ہر حوالے سے ثابت کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ دہشت گرد جو چند سو ہیں، چند ہزار ہیں، یہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کے فضل سے، چاہے وہ KP میں ہوں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا کہیں اور ہوں۔ ہمارے پاس ایک بہترین ہمارے مسلح افواج انٹیلیجنس کے ادارے وہ موجود ہیں، سنبرد آزما ہے، اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک انشاءاللہ وہ اپنا یہ کام جاری و ساری رکھیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس میں نے قوم کی یونٹی کی بات کی، اب دوسری طرف کچھ ایسی چیزیں جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں، اس پہ بھی جو کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کیا حوصلے دیے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ ابھی بریک میں بھی بات کر رہے تھے میجر عدنان شہید کے فیملی کی، ان کے والد کی، ان کے ماموں کی، میں کل دعا کے لیے گیا، یعنی عزم اور حوصلے کا ایک پہاڑ۔ ہمارے لیے اپنے جذبات قابو کرنا مشکل تھے، لیکن کیا، اور میں ان کے جانے سے پہلے مجھے ایک میرے دوست نے کہا جو ان سے پہلے وزٹ کر چکے تھے، دعا کر چکے تھے، کہ آپ نے ان سے یہ نہیں کہنا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، آپ نے انہیں مبارکباد دینی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں مبارکباد لینے کے لیے بیٹھا ہوں، اور یہی میں نے کیا۔ اور اس پہ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی سننا چاہتا تھا کہ آپ کو مبارک ہو کہ جو عزت، جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو دی، اور اس کی وساطت سے اللہ نے آپ کو بھی ہمت اور حوصلہ دیا۔ یہ جذبے کہاں سے آپ لائیں گے؟ یہ جذبے صرف پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام کے پاس ہے۔ لیکن اچھا، وہ جو بھی اس کے بعد 12 ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں بنوں میں، ان کی بھی پیچھے مائیں، ان کی بھی باپ، ان کی بھی بیگمات، وہ بھی حوصلے کا مینار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ KP کے، میں کوئی خدا شاید پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، میں صرف ان کے حوصلوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ سلام کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آخری رسومات میں آپ شرکت کریں۔ اب KP کے وزیر اعلیٰ وہ وہاں پہ ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہوئے، آپ نے کیا میسیج دیا پوری قوم کو؟
پی ٹی آئی کا کوئی وہاں پہ لوکل ایم این اے ایم پی اے وہ ان کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے نہیں گئے. مذمت نہیں کی جاتی ان کو ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا آپ ذرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں جو ان کا ایکس اکاؤنٹ ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کس کے پاس ہے, وہ خود جیل میں بیٹھے ہیں, وہ مسلسل ریاست کے خلاف زہر اگل رہا ہے, وہ ریاستی اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف, ان کے سربراہوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے. بھائی یہ تو انڈیا کا کام ہے. ویسے پاکستانی قوم کا ایک بھی بیٹا شہید ہو تو یہ کچھ ایسی مسئلہ نہیں ہے.